Welcome to GB Herald News. News alone cannot take you to the destination. We, the team of professional journalists, work untiringly to make your way easier. For unbiased, balanced, and vibrant news, views, interviews, and articles, please log in www.gbherald.com. یہ کرونا وائرس کے حوالے سے محکمہ صحت ڈسٹرکٹ ہنزا کے توسط سے جو سپرے ہم نے مارکیٹس میں اور جو جگہ جو پبلک پلیسز ہیں جہاں پہ ہوٹلس شاپس اور جو فیکٹری وغیرہ ہیں ادھر ہم جو ہے ڈس انفیکٹڈ جو ہے نا وہ سپرے کروا رہے ہیں آج. تو انشاءاللہ یہ ایک ہماری جو ہے احتیاطی تدابیر کے لیے جو ہے نا یہ سنگ میل ثابت ہوگی. الحمدللہ جیسا کہ سارے جانتے ہیں کہ ہنزا میں جو ہے نا اس وقت کوئی سسپیکٹڈ یا کنفرم کوئی کیس نہیں ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں ہم لوگ کہ کل جو 2 ہمارے آئسولیشن میں سسپیکٹڈ کیسز ہم نے رکھے ہوئے تھے ان کا بھی رزلٹ جو ہے وہ نگیٹیو آیا ہے اور ہم نے ان کو ڈسچارج کر دیا ہے. اس وقت الحمدللہ ہنزا میں کوئی کیس نہیں ہے. ہنزا جو ہے وہ محفوظ ہے اس کرونا وائرس کے حوالے سے. میں تمام عوام کا بھی شکر گزار ہوں بحیثیت ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ہنزا کہ لوگوں نے جو ہے لاک ڈاؤن کو جو ہے اس پہ فل عمل کیا ہوا ہے اور کوئی خلاف ورزی لاک ڈاؤن کی نہیں کر رہے ہیں. یہی اسی بیماری کا جو ہے وہ بچاؤ ہے جس پہ ہنزا کے عوام جو ہے نا باشعور عوام جو ہے سختی سے عمل پیرا ہیں. انشاءاللہ اس طرح عوام جو ہے ہیلتھ اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ تعاون کریں گے تو انشاءاللہ ہم اس وبا کو شکست دینے میں 100% کامیاب ہو جائیں گے. عوام سے ایک بار پھر میں یہی گزارش کروں گا جب تک گورنمنٹ کی طرف سے جو ڈیٹ دی ہیں لاک ڈاؤن کا عمل جاری رہے گا اس وقت تک جو ہے عوام اس پہ سختی سے عمل کریں اور بس میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اسٹاف بان تو بس اسے کرونا حوالات میں ہم سپرین چوانا کھولے ہم اسے کھلا دکانی کھلو مناسب یار میں کورنی کے کوشش چوان کہ اگر کھلا کور انفیکٹڈ ہو من سے چیز سنیار میں سپرے چوان تاکہ کھلے ٹینگ ان کا خیال ٹائمنگ بھی کھلا تو یہ کوشش ہے تو مارکیٹ شروع بس ایک سائڈ تو شروع تھا اور دائت سائڈ تھا بڑا شروع نفسی دل سے پیریڈ میں استعمال ہوتا ہے. بس می تبلا کہ خون تو کیمیکل میں بھی بلا تو بھی چوک شروع ہوتا ہے بعد اٹک پمپ سومٹ یار پی ایس او پمپ ان سائڈ الیکشن سومدا سیکنڈ فیز رو کت پرسنٹ تو نیکسٹ لا میور میٹیریل ٹو ہاسپٹل میں دا کوشش ہے کہ تو خون گلی کرنے بعد التی سومٹ کو سوچتا کہ کوشش ہے کہ میور میٹیریل اویلیبل میں ڈاکٹر ممتاز احمد ڈی ایچ او ہنزا آپ سے مخاطب ہوں. میرے یہاں ہنزا آئے ہوئے ابھی 2 دن ہو گئے. پہلے میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر گلگت میں تھا, وہاں سے میری پوسٹنگ ہوئی ہے. اور گلگت میں ہم نے جو بہت سارا یہ کرونا وائرس کے حوالے سے زائرین آئے ان کو ہم نے جگلوٹ کے ایریا میں 2 گروپوں کو ہم نے ان کو وہاں پہ ایریا میں اسکرین کیا. پھر گلگت میں لا کے 4 ہوٹل لے لیے گورنمنٹ نے اور ان کو وہاں بٹھایا. وہاں پہ ان کے ٹیسٹ ہم نے کیے, ان کو کھانا چھانا دے دیا, آئسولیشن اور کوارنٹائن سینٹر ہم نے ڈکلیئر کیا. اور وہاں پہ جتنا بھی ہمارا ہیلتھ کا سٹاف ہے وہ وہاں پہ ہم رات دن ہم کام کر رہے تھے. مرحوم ڈاکٹر اسامہ شہید بھی وہاں کام کر رہا تھا میرے ساتھ. وہ جس دن وہ چلا گیا رات کے 11:30 تک ہم کٹھے تھے. تو اس حوالے سے وہاں پہ ہم نے کام کیا. پھر میری یہاں پہ پوسٹنگ ہو گئی
تو یہاں بھی ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر ہدایت صاحب یہاں پہ ڈی جو تھے انہوں نے بہت اچھا یہاں پہ سسٹم ڈیولپ کیا ہوا ہے. اور یہاں پہ ابھی میں ہنزا کے حوالے سے بات کروں گا. یہاں پر ناصر آباد پل میں وہاں پہ بندے بیٹھے ہوئے ہیں, جو بھی بندہ وہاں پہ آتا ہے وہاں ہر بندے اسکرین ہوتا ہے. میری اپنی اسکریننگ بھی ہوئی جب میں وہاں پہ آیا, تو وہاں میری اسکریننگ ہوئی اور وہ بڑا اچھا سسٹم ہے. اس سسٹم میں تھوڑی بہت جو کمیاں تھیں وہ انشاءاللہ ہم نے پوری کی ہے. کل میری یہاں آ کے ایڈمنسٹریشن یہاں پہ ڈپٹی کمشنر صاحب کے دفتر میں ہماری میٹنگ ہوئی, میڈیا والے بھی تھے وہاں پہ, کمیونٹی بھی تھی, ان سب سے مل کے ہم نے اس کو اور بہتر بنانے کی کوشش کی ہے. اور جب یہاں پہ اسکریننگ کے حوالے سے میں بات کروں, یہاں پہ 3-4 ٹیمیں ہیں. وہاں پہ ناصر آباد سے جو بھی باہر سے آتا ہے اس کا نام نمبر وہاں نوٹ ہوتا ہے, وہ ہمارے دفتر کنوے ہوتا ہے. ڈی جو آفس میں 24 آور یہاں پہ بندے بیٹھے ہوتے ہیں, وہ نوٹ کرتے ہیں اور وہ پھر اس حوالے سے اگلے ہمارے لوگوں کو کہتے ہیں وہ جا کے ان کو اسکرین کرتے ہیں. اگر ان کی سائن سمٹم ہلکے سے بھی ہوں تو وہاں پہ ڈاکٹر جاتا ہے, جہاں پہ سائن سمٹم نہ ہو وہاں پہ ہماری ہیلتھ ورکر سے لے کے دوسرے جو ہیلتھ کا اسٹاف ہے وہ جا کے وہ دیکھ لیتے ہیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم یہ سسٹم اور ڈیولپ کریں گے تو یہاں پہ کوئی وہ نہیں ہوگا. جب میں ادھر آیا تو یہاں پہ 3 بندے ادھر کریم آباد ہاسپٹل میں تھے, آئسولیشن سینٹر میں. تو ان کی رپورٹیں جب آ گئی تو ان میں سے 2 نیگیٹو تھے. دونوں, ایک خاتون تھی لڑکی جو کراچی سے آئی تھی, دوسرا لڑکا جو پنڈی اسلام آباد سے آیا ہوا تھا. ان کے زیادہ ان کو تکلیف تو نہیں تھی, لیکن یہ کہ وہ باہر سے آئے تھے اس لیے یہاں پہ ڈیٹین کیا اور ان کو آئسولیٹ کیا. اور جب ان کی رپورٹیں آ گئی وہ دونوں نیگیٹو تھی تو میں نے خود جا کے وہاں پہ دیکھا وہ ٹھیک تھے. اس لیے کل رات کو ہم نے ان کو گاڑی بٹھا کے ان کے گھر میں ہم نے پہنچا دیا. تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اس حوالے سے ہمارے ساتھ بڑے کلوز تعاون ہمارے ساتھ کر رہی ہے. اور جو گورنمنٹ آف چائنا نے جو ہمیں ایڈ دیا ہے ان میں سے کچھ ہمیں سامان, کوئی کل کچھ ہمیں سامان ملا ہے. اور جس چیز کی کمی ہے وہ ہم اپنے ڈپارٹمنٹ کو ہم بتا دیتے ہیں, وہاں سے مل جاتا ہے. ڈیلے تھوڑا سا ہوا ہے. یہ کٹیں اور یہ چیزیں پورے پاکستان میں مل نہیں رہی تھی, اچانک ان کی ڈیمانڈ آ گئی. ماسک اور یہ سب چیزیں مطلب یہ کہ پراپر پنڈی اسلام آباد کراچی تک مل نہیں رہے. تو ہم نے بھی کوشش کی ہے, کچھ ہم نے حاصل کیا ہے, کچھ ابھی راستے میں وہ انشاءاللہ آ جائیں گے. اور ہماری پوری پریپریشن ہے. میری کمیونٹی سے یہ درخواست ہے کہ یہ آئسولیشن کو اور کمیونٹی لیول پہ ان کو صحیح مینٹین کریں, اور ٹائمنگ کے حساب سے ایک دوسرے کے ساتھ وہ کنٹیکٹ کم رکھیں. اور وہ جو جتنے بھی ہدایات ہیں ہیلتھ کے, اب تو الحمدللہ پورے لوگ پڑھے لکھے ہیں, ہر چیز پتہ ہے سب کو. جو ہیلتھ پریکاشنز ہیں وہ ان پر عمل کریں. انشاءاللہ ہم اس پر قابو پائیں گے. اور اسپیشل اللہ کرے ہم جی بی لیول اور پاکستان لیول پر اللہ ہمیں کامیاب کرے. لیکن ہنزا کے حوالے سے میں بالکل 90% میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ ہم یہاں پہ اس چیز پر قابو پا لیں گے کمیونٹی اور لوگوں کے تعاون سے. Thanks for watching. Send your comments on gbherald2015@gmail.com, gbheraldnews@gmail.com.